طارق وزیر اعظم سمرقند ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، لینڈ کر چکا ہے ان کا طیارہ، اور جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے یہ قابل دیدنی ہے اور قابل تعریف ہے، کیونکہ ازبکستان اور ہمارے پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی بہترین مثال کی عکاسی کرتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، پرائم منسٹر اپنے ڈیلیگیشن کے مراد جو ہے تھوڑی دیر پہلے سمرقند ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، جہاں پرائم منسٹر ازبکستان عبداللہ عیوف اور جو ان کے پبلک افیئرس کے منسٹر ہیں بختیار سائیدوف، انہوں نے اور گورنر سمرقند نے ان کا استقبال کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اہم ازبک شخصیات جو ہیں وہ پر موجود ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو آج کا شیڈول ہے، تھوڑی دیر بعد وہ خضر کمپلیکس پہنچیں گے، جہاں وزیر اعظم اسلام قریموف کے جو مزار ہے وہاں پر وہ پہنچ رہیں گے. اس کے علاوہ بھی آج پرائم منسٹر کی اہم ملاقاتیں ہیں، جن میں 3 اہم ملاقاتیں موجود ہیں جو کہ سائیڈ لائن ملاقاتوں کے طور پر ہوں گی، جس میں ایران کے صدر ابراہیم الرئیسی سے ان کی ملاقات ہے. اس کے علاوہ ان کی ملاقات ہوگی ترک صدر جناب طیب اردگان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہے، اور اس کے علاوہ ان کی آج ہی ملاقات ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ملاقات ہوگی. اور اس ملاقات میں جو ہے ملکی بین الاقوامی اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا. اس کے علاوہ آج انہوں نے جو SCO کانفرنس ہے اس میں بھی شرکت کرنی ہے، جس میں توانائی، ماحولیات اور دیگر اہم مقاصد ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ جو 6 رکنی فورم ہے سب سے اہم ساؤتھ ایشیا ملکوں کا اور عالمی طاقتوں کا، اس میں شرکت جو ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف صاحب کا جو SCO کا جو پہلا دورہ ہے، جس میں یقینی طور پر خطے کے ممالک کے درمیان جو تعاون ہے اس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی. جی طارق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کرتے ہیں. شوکت، یہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا وزیر اعظم کا یہ دورہ؟ شنگھائی تعاون تنظیم ایک بہت ہی اہم فورم ہے، یہاں پر جتنے بھی ممالک شرکت کر رہے ہیں ان کی انٹرنیشنلی ایک بہت زیادہ ساکھ ہے، اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں شیڈیول ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یقیناً آدھی دنیا کی آبادی کے سربراہان آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں سمرقند میں، یعنی چائنا اور انڈیا، چائنا کے صدر، انڈیا کے وزیر اعظم، روس کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، اسی طرح ایران کے صدر اور پھر سنٹریلیشن ریپبلک جو ممبر ہیں ان کے سربراہان. تو آدھی دنیا کے سربراہان آج اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آدھی دنیا کے یہ سربراہان یا آدھی دنیا نہ صرف آبادی کے لحاظ سے اہم ہے، بلکہ آپ اگر اکانومی دیکھ لیں تو چائنا کی اکانومی اب بہت بڑی اکانومی بن گئی. اس طرح انڈیا نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، صرف لارجسٹ اکانومی بن گئی. پھر ملٹری مائٹ دیکھ لیں، روس بذات خود ایک بڑی پاور، چائنا بڑی پاور، پاکستان، انڈیا نیوکلیئر پاور، 7 میں سے 4 نیوکلیئر پاور کے سربراہان وہاں پر ہیں. تو یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ SCO از اے بگ فورم، یہ بہت بڑا فورم ہے، اور اس میں پاکستان کی بطور ایک رکن ممالک اس میں شمولیت بھی اسی حوالے سے ہی اہم ہے. آج تو سمٹ نہیں ہے، سمٹ کل ہونی ہے. آج وزیر اعظم کی جو ہے وہ بائیلیٹرل میٹنگز ہیں، مصروفیات ہیں. پھر جیسے ابھی یہ اسماعیل کریموف کے اس پہ ٹام پہ جائیں گے، پھر خضر کمپلیکس میں، پھر شام میں پودا بھی لگانا ہے ان سب لوگوں نے. سب سے جو اہم چیز ہے، ایک تو جو میٹنگ کی آپ نے بات کی، صدر پیوٹن کے ساتھ میٹنگ یقیناً اہمیت کی حامل ہے. اور سب سے پہلے 1999 والی جو حکومت تھی میاں نواز شریف کی، سب سے پہلے رشیا کو ریچ آؤٹ بھی میاں نواز شریف نے کیا تھا. اس کے بعد پھر 2003 میں صدر مشرف گئے تھے ماسکو، یعنی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو پہلا ہمارا دورہ ہوا تھا وہ نواز شریف کا ہی تھا. تو روس کے ساتھ پاکستان کی پوری پھر سبسیکوینٹ قیادت، یعنی جنرل مشرف بھی گئے تھے، صدر آصف علی زرداری نے بڑی وہ میٹنگز کی، خود عمران خان کا جو یہ دورہ ہوا، جو ایک کانسپیریسی کا رنگ دیا عمران خان نے اس کو، اور اب میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی ملاقات پیوٹن سے جو ہونی ہے. تو یہ بڑی سگنیفیکینٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ جو سفر میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا اس کو کسی نے روکا نہیں، بلکہ جتنے صدر اور وزیر اعظم آئے اس کو آگے بڑھاتے رہے. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ
رات پہنچ گئے تھے. چین اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ بھی میٹنگ ہونی ہے چینی صدر کے ساتھ بھی. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ آلموسٹ یہ خطہ کنیکٹڈ ہے. اس خطے کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے نہ سمندر پڑتا ہے نہ اس میں کوئی اور ہے, اور صرف کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. یعنی افغانستان درمیان میں ایک مسئلہ بنا رہا, ادروائز ایران بھی اب فل ممبر بن گیا. اس کے علاوہ نریندر مودی نے ہمیں تو کوئی ایز سچ اسٹرکچرڈ میٹنگ نہیں ہے. دونوں طرف سے میں نے چیک کیا, پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی نہ ریکویسٹ گئی ہے اور نہ پاکستان کو کوئی ایسی ریکویسٹ موصول ہوئی ہے. لیکن جب آپ ایک چھت کے نیچے ہوں گے 2 دن اور مختلف 2 تقاریب ایسی بھی ہیں, ایک میں نے آپ کو بتایا پودا لگانے والی تقریب ہے, اس میں دونوں اکٹھے ہوں گے, اور پھر جو ریسیپشن ہوگی چاہے پریزیڈنٹ شوکت مشرف کی طرف سے اس میں بھی اکٹھے ہوں گے. پھر جب کانفرنس ہوگی ایک ہی چھت کے نیچے کل بیٹھے ہوں گے. کانفرنس اگر 4-5 گھنٹے چلتی ہے تو ظاہر ہے ہیڈز آف اسٹیٹ تو ٹوٹل 6-7 بنتے ہیں, وہ سامنے سامنے ہوں گے. تو کوئی ایسا اسٹرکچرڈ میٹنگ نہیں ہے. لیکن یو نیور نو کہ پاکستان میں تفارقن سیلاب آیا. مودی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے بڑی دکھ ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ کے نواز شریف سے شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کو حریت کرنے. آپ سے اس حوالے سے دوبارہ بھی بات کریں گے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ بلوچستان پہنچ اور ان کا طیارہ آپ سے کچھ دیر پہلے سمرقند ایئرپورٹ پر پہنچا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں. اہم میٹنگز ان کی یہاں پر متوقع ہیں.